الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 19 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 8 ستمبر 2020 عیسوی بروز منگل کا دن ہے، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ جس کتاب کو ہم پڑھنے اور پڑھانے جا رہے ہیں، جس کتاب کا درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کو صاحب کتاب نے یعنی مصنف نے جس ترتیب کے ساتھ لکھا ہے وہ سوال اور جواب کا انداز ہے۔ پہلے انہوں نے سوال کیا ہے اور پھر اس کا جواب دے کر کے کتاب و سنت سے اس کی دلیل پیش کی ہے۔ پہلا سوال اس کتاب کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے: لماذا خلقنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ پہلا سوال۔ اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے: خلقنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لنعبدہ، تاکہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کی عبادت میں کسی کو ساجھی اور شریک نہ کریں۔ یہ جواب دینے کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی سورۃ الذاریات سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا دلیل کے طور پر، ریفرنس اور حوالے کے طور پر پیش کیا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جناتوں اور انسانوں کو اللہ نے صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ اور پھر اس دنیا کے اندر جتنے نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، ان کے علاوہ دیگر انبیاء کرام نے جو اپنی قوم کو دعوت دی وہ یہی دعوت تھی، یہی دعوت تھی: یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور دوسرا الہ اور معبود نہیں ہے، وہی تمہارا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر مصنف حفظہ اللہ نے صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی ہے، متفق علیہ روایت ہے یہ، لیکن میں صحیح بخاری کا حوالہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر باب اسم الفرسی والحمار کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ یہ حدیث نمبر 2856 ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا ہے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ پوری روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اللہ کے نبی کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں سواری پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کو، گویا کہ اللہ کے نبی آگے بیٹھے تھے اور میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ، یہ جملہ مزید بڑھا کر کے ملتا ہے: لیس بینی و بینہ
الا مؤخرۃ الرحل، یعنی میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کجاوا کے پچھلے حصے کی لکڑی کے سوا کوئی اور نہیں تھا. یعنی میں تھا، اللہ کے نبی تھے، اور کجاوا کی جو لکڑی ہے اس کا پچھلا حصہ تھا، باقی کوئی اور نہیں تھا جب اللہ کے نبی مجھ سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے. فقال یا معاذ، اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ. صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں جب اللہ کے نبی نے معاذ کو آواز دی تو معاذ نے کہا لبیک و سعدیک، ہاں اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، کہیے. اور ایک روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ حضرت معاذ کو بلایا. فقال یا معاذ، اے معاذ، هل تدری حق اللہ علی عبادہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ بھی کسی بات کے سمجھانے کا ایک نرالا انداز تھا اللہ کے نبی کا. مختلف حدیثوں کے اندر یہ انداز آپ کو ملے گا. گویا کہ اللہ کے نبی ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو دھیان سے سنو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. جی فرمائیے. فإن حق اللہ علی العباد، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر یہ ہے ان یعبدوہ، کہ اللہ کے بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس اللہ کے ساتھ اس اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ساجی اور شریک نہ بنائیں. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں تو بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، یعنی انہیں جہنم میں داخل نہ کرے. یہاں ایک بات کی وضاحت میں کر دوں کہ جس نوعیت کا حق اللہ کا ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، اس نوعیت کا حق ہمارا اور آپ کا اللہ کے اوپر نہیں ہے. اللہ کا حق یہ واجبی حق ہے، مگر ہمارا اور آپ کا حق یہ واجبی حق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود اپنی مرضی سے واجب کر لیا ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے اعمال اور کرتوت اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر اپنا حق واجب کر سکیں. فقلت یا رسول اللہ، حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول. اتنی اہم بات سننے کے بعد حضرت معاذ بڑے خوش ہوئے، اور اسی خوشی کے انداز میں حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول افلا ابشر بہ الناس، کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو بتا دوں؟ کیا میں یہ بات جو اتنی اچھی بات ہے میں لوگوں تک پہنچا دوں؟ قال لا تبشرہم، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں معاذ، اس بات کو صیغہ راز میں رکھو، کسی کو مت بتلاؤ. فیتکلوا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بتا دو گے تو لوگ اسی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور دیگر اعمال چھوڑ دیں گے. جب اللہ کے ساتھ ہم شریک نہیں کریں گے تو اللہ میں جہنم میں داخل نہیں کرے گا. تو کیا فائدہ ہے روزے رکھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، زکوٰۃ دے کر کے اور دیگر اعمال صالحہ کر کے؟ اے معاذ، یہ بات مت بتلاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی کے اوپر اکتفا کرنے لگیں اور دوسرے جو اعمال ہیں اس کو چھوڑ دیں. لیکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فأخبر به عند موته، اپنی موت سے پہلے حضرت معاذ نے اس حدیث کو، اللہ کے نبی کی اس بات کو بتلا دیا. کیوں بتایا؟ تأثما، گناہ سے بچنے کے ڈر سے، گناہ کے بچنے کے ڈر سے. کون سا گناہ؟ کتمان علم،
کا جو گناہ ہے اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے. کتمان علم کا گناہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں. مسند احمد کی ایک صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 10,487 نمبر کی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کتم علما یعلمہ، جس نے کوئی علم چھپایا جس علم کے بارے میں اسے معلومات تھی. جس انسان نے کسی علم کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود اس کو چھپا لیا، دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچایا، جاء یوم القیامہ، تو قیامت والے دن ملجما بلجام من نار، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گلے میں آگ کا طوق پہنائے گا. جو علم کو چھپاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ان کے گلے میں جہنم کی آگ کا طوق پہنائے گا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے اس گناہ کے ڈر سے، اس عذاب کے ڈر سے اس حدیث کو بتا دیا. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تو منع کیا تھا نا، کیوں بتانے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیوں بتایا؟ کتمان علم کا جو سزا ہے اس سزا سے بچنے کے لیے. اور دوسری بات کہ انہوں نے جس سے بتایا تھا ان کا نام عمرو بن میمون ہے، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. عمرو بن میمون، ان سے انہوں نے بتایا. یہ بڑے عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار انسان تھے، صوم و صلات کے پابند تھے. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے ان سے ملک شام کے اندر یہ بات بتائی تھی اپنی موت سے پہلے. انہیں یہ پورا کنفیڈنس تھا، انہیں پورا یقین اور بھروسہ تھا کہ عمرو بن میمون اس بات کو سننے کے بعد اسی پر اکتفا کر کے بیٹھیں گے نہیں، بلکہ وہ اپنا عمل جاری رکھیں گے. اللہ کے نبی نے کیوں منع کیا تھا؟ تاکہ لوگ اسی پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور دیگر اعمال، نماز روزے سب چھوڑ دیں. تو حضرت معاذ ابن جبل نے جس سے بتلایا ان کے اوپر پورا یقین تھا کہ یہ ایسا نہیں کریں گے. اس لیے حضرت معاذ نے اللہ کے نبی کی اس بات کو ان سے بتا دیا جن کا نام عمرو بن میمون تھا. میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے سوچیں اور غور کریں کہ اللہ کا حق ہمارے اوپر عبادت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم سب اللہ کی عبادت کریں. اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا. جب اللہ کے ساتھ ہم شریک نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، ہمیں جنت میں داخل. سوال یہ ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی موحد ہے، اللہ کے ساتھ اس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، لیکن جو دیگر اعمال ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے علاوہ کبیرہ گناہ، زنا، چوری، شراب، یہ تمام چیزیں، ان چیزوں کا اس نے ارتکاب کیا تھا، نماز چھوڑ بیٹھا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، کبیرہ گناہ کرتا تھا، لیکن وہ موحد تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا زندگی بھر، تو کیا وہ شخص جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ وہ جنت میں تو جائے گا، لیکن جو گناہ اس نے کیا ہے، نماز چھوڑنے کا، روزہ نہ رکھنے کا، چوری کرنے کا، زنا کرنے کا، شراب پینے کا، غیبت اور چغلی کرنے کا، جو کبیرہ گناہ اس نے کیا ہے، اس گناہ کی جو سزا ہے اس سزا کو مکمل کرنے کے بعد وہ جنت کے اندر جائے گا. ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا، پہلے اپنے گناہوں کی سزا پا لے گا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. لیکن جس نے شرک کیا ہے دنیا کی زندگی میں، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کی ہے، تو جنت میں کبھی نہیں جائے گا، بلکہ جنت کی خوشبو تلک اس کو نصیب نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان تمام حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان قیمتی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ
اس دنیا کے اندر زندہ اور باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔